وہ اولاد بھی قریب بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی بعد میں. وہ بھی بندہ جب مرتا ہے نا، ذرا تصور تو دیکھے کائنات کی بے ثباتی کی، کہ جیسے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، انسان سے نام چھین لیا جاتا ہے. پہلے نام لیا جاتا ہے، پھر نام لینے کی بجائے اسے لاش کہا جاتا ہے، اسے میت کہا جاتا ہے، صاحب کہا جاتا ہے، پھر مرحوم کہا جاتا ہے. جان روح نکلنے کی دیر ہے، سب سے پہلی آواز گھر سے ہی آتی ہے، جلدی کرو جلدی کرو. کرنی چاہیے جلدی، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری آپ کی زندگی ایسے ہے. یہ گھر والے کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو، روح نکلنے کی دیر ہے، بس جلدی کرو. اور پھر گھر والے تیار کر کے قبر میں، حضور فرماتے قبر میں رکھ کے جب آنے لگتے ہیں، وہ تو آ جاتے ہیں. جیسے وہ پلٹتے ہیں، دو اور فرشتے اللہ کے حکم سے قبر میں آ جاتے ہیں. ان کے نام بھی حدیث میں آئے، ایک فرشتے کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے. دونوں فرشتے آ کے اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. پہلا سوال، 3 سوال قبر کے حدیث میں ذکر ہے. اس سے سوال کیا جاتا ہے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. اب اگر دنیا میں سچ مچ اللہ کو رب مانا تھا، خالی زبان کی بات نہیں ہے، سچ مچ اللہ کو رب مانا تھا، تو وہ قبر میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ رب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ارے اسی رب کی محبت میں تو میں سخت سردی کے دنوں میں بھی فجر کی نماز میں اٹھ جایا کرتا تھا. نیند کا غلبہ ہوتا مگر اسے رب کی محبت میں اٹھا کرتا تھا. اسی رب کی محبت میں آدھی رات کھڑے ہو کے اللہ کے حضور نفل پڑھا کرتا تھا. اس کے بارے میں پوچھتے ہو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور اگر دنیا میں رہ کے زبان سے صرف اللہ کہا تھا یا اللہ کا منکر ہی تھا اور دل میں اللہ سے لو نہیں لگائی تھی، اللہ سے کوئی تعلق نہیں بنایا تھا، تو ایسا شخص قبر میں، حدیث پاک میں، وہ قبر میں کہے گا ہیہات لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. اب بتائیے دنیا میں چاہے مسلمان رہا، لیکن اللہ سے دوری کی وجہ سے قبر میں اگر بندہ رب کے بارے میں بھی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے. میرا رب کون ہے میں نہیں جانتا، ایسا بندہ کہے گا. اب جس نے دنیا میں پیسے کو رب مان لیا تھا، وہ کہاں تو قبر میں کہے گا میرا رب اللہ ہے. جو دنیا میں لوگوں سے اتنا ڈرتا تھا کہ اتنا خدا سے نہیں ڈرتا تھا، جی وہ کہاں. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت وصیت کریں. اللہ کے ولی جو انداز دیکھ کے اور دل کو دیکھ کے وصیت کیا کہ نصیحت کیا کرتے ہیں، اس نے نصیحت کی کہ اللہ کو اپنے سے بڑھ کے سمجھا کرو. وہ کہنے لگا حضرت جی آپ خیریت سے بیٹھے ہیں، اتنے اچھے خاصے پیر نظر آتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے سے بڑھ کے سمجھا کرو. کون مسلمان ہے جو اللہ کو اپنے جیسا سمجھتا ہوگا؟ ہر کوئی اللہ کو اپنے سے بڑھ کے سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھا کرو، اپنے سے بڑھ کے سمجھا. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ خیر بات آئی گئی ہوگی، وہ جانے لگا. آپ نے کہا نہیں آج یہیں رک جاؤ، صبح چلے جانا. وہ رک گیا، رات وہاں رہا. توسا شریف آستانے پہ صبح ہوئی، ناشتہ بھیجوایا پیر صاحب نے. اب ناشتہ میں 2 قسم کا ناشتہ تھا. ایک طرف تازہ ناشتہ بالکل فریش تھا، اور دوسری طرف رات کی لنگر کی بچی ہوئی دال اور رات کی روٹیاں اب اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. اب اس نے کھانا شروع کرنا ہے ناشتے کو. اتنی دیر میں دروازے پہ جس کمرے میں وہ بیٹھا تھا ایک فقیر آ کے دستک دیتا اور کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. وہ کیا کرتا ہے، جو رات کا تھا بچا ہوا لنگر دال روٹی وہ اٹھا کے فقیر کو دے دیتا ہے، اور جو فریش تھا وہ اپنے لیے، ہم بھی ہوتے تو یقیناً یہی کرتے، وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے. اور ناشتہ کر کے سب معاملات کر کے آتا ہے. پیر صاحب سے اجازت ہے، حضرت میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت. کہ بیٹا اجازت دے رہا ہوں لیکن میری نصیحت یاد رکھنا جو کل رات کی تھی. حضرت آپ بھی بچوں والی باتیں کرتے ہیں، بھلا اپنے جیسا کون اللہ کو سمجھے گا؟ ہر کوئی اللہ کو اپنے سے بڑھ کے سمجھتا ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا اگر یہ بات تھی تو دروازے پہ آنے والا تجھ سے اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا، تو نے اللہ کے نام پہ تو رات والا دے دیا اور اپنے لیے تازہ رکھ لیا. اللہ کے نام پہ تو رات والا دے دیا اور اپنے لیے. یہ سمجھانے کے لیے اگر اس بات میں اور آپ غور کریں تو ہم کائنات میں دیکھیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں. ہمیں جہاں پہ یہ پتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں پہ جرم نہیں کرتے، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے آپ کے عقیدے کے اندر یہ بات ہے کہ جہاں چلے جائے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
اور جناب یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف کھینچا تھا 7 کمروں کے 7 دروازے بند کر دیے تھے، قریب ہی اس کا ایک بت پڑا ہوا تھا، موٹا سا کمبل اٹھایا بت پہ ڈالا، اس بت سے حیا آنے لگی زلیخا کو، تو جناب یوسف فرمانے لگے مسکرا کے تیرا خدا تو اس سے چھپ گیا ہے مگر میرا خدا نہیں چھپا کرتا اور نہ میں اپنے رب سے چھپا کرتا ہوں۔ تو اگر ہمارا رب پہ ایسا ایمان اور ایسا اعتقاد ہے تو پھر بتائیے ہم کیمرے کے سامنے تو گناہ سے بچ جاتے ہیں مگر ہمارا تو عقیدہ یار ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کیا مطلب ہے رب دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ہم نافرمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ رب کو رب تو نہیں مانا۔ تو ایسے بندے کے بارے علماء کہتے ہیں وہ قبر میں کہے گا ہائی ہاتا لا ادری، افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، میرا